إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، سورہ یوسف کی تفسیر کا یہ سلسلہ آپ حضرات اور خواتین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج آیت نمبر 4، اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ آیت ہے، میں نے الگ الگ اس کا حصہ کر کے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس سے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اس لحاظ سے میں نے اسے الگ الگ کر کے پڑھا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے سب سے پہلے ہم گفتگو آپ کے سامنے کریں گے، اور اگر وقت بچا تو اس کے بعد والی جو آیت ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ تو پہلے اس آیت کے تعلق سے 5 باتیں جو ہے، 5 اہم پوائنٹ اس آیت کے تعلق سے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اذ قال یوسف لأبیہ، اذ قال، جہاں کہیں بھی آپ قرآن میں اس طریقے سے پڑھیں کہ اذ قال، تو سمجھ جائیے کہ وہاں یہ اس کو ظرف کہا جاتا ہے اور اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے، یعنی انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی ورب یا جو بھی ورڈ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے اسے حذف کر دیا جاتا ہے، اسے ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اذکر فعل محذوف ہے۔ اسی لیے جب معنی کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا، اپنے رسول سے کہا، اپنے پیارے نبی سے کہا کہ وَذْكُرْ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ، کہ یاد کرو اس وقت کو جبکہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا۔ بالکل آسان ہے، بس کیا ہے کہ اذ قال یوسف لأبیہ، اس کے پہلے اذکر یہ فعل محذوف ہوتا ہے، اور جہاں بھی اس طرح کا جو ہے موقع ہوتا ہے، اس طرح کا بیان آتا ہے، وہاں سب میں یہ اذکر فعل محذوف مانا جاتا ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہ یاد کرو اس قصے کو، یہ کہانی گزر چکی ہے، یہ واقعہ گزر چکا ہے، لیکن یاد کرو، یاد رکھو اس قصے کو، اس کہانی کو۔ یہی ہے اس ٹکڑے کے اندر خاص بات میرے بھائیو۔ ہم سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں یوسف علیہ السلام کی یہ کہانی یاد رکھنی ہے۔ ہمارے بچے بڑی خواہش کرتے ہیں کہ انہیں کہانی سنائی جائے، انہیں کوئی سٹوری سنائی جائے تو یاد کریں،
याद करें यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस कहानी को, उनकी जो है उनके इस किस्से को अपने बच्चों के सामने भी इसे जिक्र करें। तरबियत के बड़े अहम पहलू भी इसमें हैं जिसकी तरफ हम इंशाअल्लाह इशारा करते रहेंगे। तो पहला जो है पॉइंट यही था, क्या कहा अल्लाह ताला ने, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीह, जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, क्या कहा अपने बाप से, या अबती, या अबती। ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा सेंटेंस है, दूसरा पॉइंट है, या अबती, ऐ मेरे बाप, या अबती, ऐ मेरे बाप, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरे वालिद। जितना भी एहतराम का जो लफ्ज भी आप चाहें उसके लिहाज से माना करें, क्योंकि अरबी ज़बान के लिहाज से या अबती के अंदर ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। एहतराम का बड़ा ऊंचा मकाम होता है, जो ये जब ये अंदाज जो है पुकारने का होता है तो उसमें एहतराम का, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने का बड़ा ऊंचा अंदाज होता है, और साथ में बड़ा प्यार भरा अंदाज भी होता है। एक बेटे को जो अपने बाप से मोहब्बत होनी चाहिए और उस मोहब्बत का जो इजहार होना चाहिए, वो पूरी जो है कैफियत मेरे भाइयों इस सेंटेंस में सिमट गई है। और यही चीजें हैं जो नोट करने की होती हैं। हमने आज खास तरीके से अपने बच्चे से भी कहा कि आज का दर्स तुम्हें सुनना है, क्योंकि ये बच्चों को तरबियत देनी है। आज जब हालात ऐसे हो चुके हैं मेरे भाइयों कि मगरबी तहजीब की यलगार है और वेस्टर्न कल्चर ने जो हमारे खानदानी निज़ाम को तहस नहस कर दिया है, तहोबाला कर दिया है, तो उसका एक पहलू ये भी है कि अब बच्चे अपने माँ बाप का वो एहतराम नहीं करते जैसा एहतराम उनका होना चाहिए। बड़ी कमी आ गई है मेरे भाइयों इस चीज के अंदर, और दिन ब दिन ये कमी आती जा रही है, क्योंकि बयान कैसे किया जाता है, जानते हैं कैसे किया जाता है? बयान वेस्टर्न कल्चर के असर से ये चीज आ गई है कि अब जो है माँ बाप से ये कहा जाता है कि आप अपनी औलाद के साथ ऐसे रहिए जैसे दोस्तों के साथ रहते हैं, जैसे जो है आपके दोस्त हो। भाई दोस्तों में कहीं एहतराम होता है? नहीं होता। पहले ये सोच ही गलत है, और ये तरीका जो कि वेस्टर्न कल्चर की देन है ये गलत है, और इसकी वजह से समाज का ताना बाना सब मुतासिर हो रहा है। लेकिन हमारे लोग भी इसके पीछे, इस मगरबी तहजीब के पीछे भागते। तो आज बच्चों को सिखाने की जरूरत है कि जब बेटा अपने बाप को मुखातब करता है तो कभी नाम नहीं लेता उसका। दोस्त को मुखातब करोगे तो नाम लोगे, लेकिन बेटा अपने बाप को मुखातब करता है तो नाम नहीं लेता। और ये मशरकी तहजीब भी रही है, इस्लामी तहजीब है ये, और साथ में कहा जाता है ये ईस्टर्न कल्चर भी रहा है कि अगर बेटा अपने बाप का नाम लेकर के पुकार ले तो समझ जाइए कि अब ये बेटा अपने बाप को बाप का मकाम नहीं दे रहा है। ताज्जुब होता है उस वक्त। तो ये चीज, ये पॉइंट, या अबती, पहला क्या है? इज्जत के साथ एहतराम, और इस एहतराम का तकाजा ये है कि बेटा अपने बाप का नाम न ले, अपनी माँ का नाम न ले। जब अपने बाप का नाम नहीं ले सकता तो अपने दादा का भी नाम नहीं लेगा, अपनी दादी का भी नाम नहीं लेगा। ये वो रिश्ते हैं मेरे भाइयों, वो रिश्ते हैं जो बड़े एहतराम का के मुतकादी हैं, और जहाँ एहतराम और रिस्पेक्ट बड़ी कसरत से और बहुत ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। तो ये पहली बात थी, या अबती। इसमें एहतराम होता है
نام لیتے ہیں تو نام میں پیار زیادہ جھلکتا ہے لیکن احترام اتنا نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا یا آبتی، دوسرا جو ہے پہلو اس میں یا آبتی، آپ جب پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ یا آبتی، عربی زبان کے لحاظ سے اس کو بھی سمجھیے اور ہماری تربیت کے لیے کیا اہم چیز ہے اس کو بھی سمجھیے۔ یا آبتی، یہ جو آپ کو زیر نظر آتا ہے نا اس میں، اور آپ زیر پڑھتے ہیں یا آبتی، تو یہ اصل میں اس کے بعد یا کو حذف کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی عربی زبان کا ایک طریقہ ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ یہ یا آبتی، لیکن یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یا آبتی کا ہی معنی کریں گے کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہے یہاں پر۔ تو جب معنی کریں گے آپ کسی بھی لینگویج میں تو اس کو واپس لائیں گے، اور عربی زبان جاننے والے اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ تو یا آبتی کا معنی کیا ہوا؟ اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، میرے، یہ معنی کریں گے آپ، میرے ابا، میرے ابو۔ پیار بھرا انداز کیسے ہے اس میں نے احترام کی بات تو آپ کے سامنے واضح کر دی، کلیئر کر دی، اب یہ پیار بھرا جو انداز ہے وہ بھی کلیئر کر دو۔ کبھی کبھی بچے کہتے رہتے ہیں دوسروں سے، کیا؟ یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ابو ہیں، میرے ابو ہیں، یہ میرے ابو ہیں۔ یہ جو انداز ہوتا ہے کہ میرے ابو ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا پیار جھلکتا ہے اس میں۔ اور وہی بات کہی ہے یوسف علیہ السلام نے، کیا کہا؟ اے میرے ابو۔ ویسے بھی یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے تھے، بڑا پیارا بچہ تھا ان کا۔ تو جو ہے جیسے باپ کہتا ہے میرا بیٹا، ویسے ہی جو ہے بیٹا بھی کہتا ہے میرے باپ، میرے ابو۔ تو یہ بڑے احترام کے ساتھ بات ہوتی ہے، اور یہ احترام ہونا چاہیے، ہماری زبان سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور چاہت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کہیں صرف ابو کہیں اور یہ کہیں کہ میرے ابو، دیکھیے دونوں میں کتنا فرق ہوتا ہے، اور یہی فرق یہاں پر بھی ہے۔ تو کیا کہا یوسف علیہ السلام نے؟ یا ابتی، یا ابتی۔ اب تیسری بات جو ہے دیکھیے اس کی طرف آتے ہیں، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے دیکھا ہے، انی رأیت، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ انی، بار بار میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یہ ان عربی میں تاکید کے لیے آتا ہے۔ آخر یوسف علیہ السلام اپنی اس خبر کو اتنی تاکید کے ساتھ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور عربی بلاغت سے بھرپور کلام ہے، تو یہ عربی بلاغت کی کون سی چیز اس میں پائی جاتی ہے اس کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جب سامنے والا کسی خبر کے تعلق سے خالی الذہن ہوتا ہے تو خبر بغیر تاکید کے پیش کی جاتی ہے، اور جب یہی خبر ہم بغیر تاکید کے کہیں گے تب اس وقت ہوگا کہ رأیت احد عشر کوکبا، انی نہیں آئے گا، رأیت، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن کیا کہا تاکید کے ساتھ؟ انی رأیت۔ یعقوب علیہ السلام کو نہ اس کے بارے میں کوئی شک تھا، نہ کوئی تردد تھا، اور نہ وہ اس خبر کے منکر تھے، لیکن پھر بھی بڑی تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کیونکہ ایک بچہ ذکر کر رہا ہے، اور جو خبر دے رہا ہے یہ خبر بڑی تعجب والی خبر ہے، کہ کوئی بھی سنے تو پہلے یہ کہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے۔ اسی لیے سامنے والے کو پہلے اسی کے مرتبے میں رکھ کر کے خبر کو پوری تاکید کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا انی رأیت، یقیناً میں نے دیکھا ہے۔ بچہ سمجھ کر کے بچے کی اس بات کو ایسے ہی نظر انداز نہ کر دیا جائے، اس بچے نے دیکھا ہے لیکن یقیناً دیکھا ہے، اس میں شک و شبہے کی
कोई गुंजाइश नहीं है। इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा। ये जो है रअयतु, ये रुया, ये देखना, ये रुया मनाम है। रुया मनाम का मतलब होता है कि ख्वाब में देखा उन्होंने। यहाँ कहीं वैसा लफ्ज नहीं आया है, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इन्नी रअयतु फिल मनामी, कि मैंने ख्वाब में देखा है। नहीं, ये नहीं कहा। लेकिन चूंकि सियाक यही है, पूरा अंदाज यही है, आगे की पूरी बातें इसी को बता रही है कि ये उन्होंने अपने ख्वाब का जिक्र किया था। इसीलिए जब हम माना करेंगे तो उसका तज़किरा करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें अंडरस्टूड हैं। दूसरी जबान वाले तो नहीं समझेंगे ना, इसलिए जब उनके सामने हम तर्जमा करेंगे तो तर्जमानी करते हुए हम इसको उर्दू में लाएंगे या जो भी लैंग्वेज है उसमें लाएंगे। तो हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे? इन्नी रअयतु, यकीनन मैंने ख्वाब में देखा है, अहद अशरा कौकबन, 11 सितारे, वशम्स वल कमरा, और सूरज और चांद को। ये है क्या देखा उन्होंने ख्वाब में? 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा। किस कैफियत में देखा वो आगे आएगी बात, लेकिन अभी ये 11 सितारे और सूरज और चांद को हम बयान करना चाहेंगे, आपके सामने इस पॉइंट को वाज़ेह करना चाहेंगे कि ये तो आप जानते हैं कि उनके बाप जिनका नाम यहाँ जिक्र नहीं किया गया वो याकूब अलैहिस्सलाम है, जैसा कि अहादीस में इसकी सराहत है, और जैसा कि जो है खुद कुरान के अंदर भी याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। वो तो याकूब अलैहिस्सलाम। अब याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे, जैसा कि रिवायतों में ये जिक्र किया गया है और ये बयान किया गया कि ये 11 उनके भाई थे, और सूरज और चांद ये उनके बाप और माँ हैं। बाप और माँ ये सूरज और चांद हैं, और ये 11 सितारे उनके भाई हैं। उन्होंने 11 सितारे देखे और सूरज और चांद को देखा, ख्वाब में देखा है। और ये ख्वाब मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया कि आगाज जो किस्से का है ये बिल्कुल जो आखिर में पेश आएगी बात, आखिर में जब मिस्र में सब जमा हो जाते हैं तो बिल्कुल यही कैफियत होती है जो उन्होंने सितारों और सूरज और चांद की शक्ल में ख्वाब में देखा था। तो ये 11 सितारे उनके भाई और ये सूरज और चांद उनके बाप और उनकी माँ हैं। ये जो है सब सजदे में गिर पड़ते हैं। तो यही वो मंजर है मेरे भाइयों, और यही वो सीन है जो उन्होंने इस मौके पर ख्वाब में देखा था, जो उन्हें पहले दिखा दिया गया था। अब तो ये तो खैर एक कहानी की बात हो गई, लेकिन अब इसके अंदर जो हमारे लिए नसीहत का पहलू है उसको गौर कीजिएगा। भाइयों के लिए क्या है यहाँ पर? सितारे, और बाप और माँ के लिए सूरज और चांद। ये सितारे, सूरज और ये चांद अगर जो है ये जब सब की सब क्या है, ये कायनात का हिस्सा है, प्लानट जिसे आप कहते हैं। लेकिन ये भी आप जानते हैं, हर कोई जानता है कि अगर आप इसके बारे में गौर करें तो इनमें सबसे ज्यादा जो पावरफुल है वो कौन है? सूरज है। उसके बाद चांद का मामला आता है, उसके बाद सितारा, दूसरे सितारों का मामला आता है। तो ये जो भाइयों को सितारों से तशबीह दी गई और जो है बाप को चांद की सूरज की शक्ल में और माँ को चांद की शक्ल में जो ख्वाब में दिखाया गया, इससे मेरे भाइयों हर एक के मकाम और मर्तबे की तायीन भी होती है। यही पहलू होता है हमारे लिए गौर व फिक्र करने का। यही तदब्बुर है मेरे भाइयों जो कुरान में
ہمیں جس تدبر کی دعوت دی گئی ہے اور جو تدبر ہمیں قرآن میں کرتے رہنا چاہیے، یہی وہ تدبر ہے۔ کیا ہے یہ جو ہے سورج؟ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں تو پڑھا ہی ہے کہ چاند کو دیکھتے ہیں جب وہ ڈوبتا ہے جو ہے، تو چاند کی روشنی جو ہے یہ سورج، ستارے، چاند، ان سب کو دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد آخر میں سورج کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ بعد میں وہ بھی ڈوب جاتا ہے تو اس سے بھی برات کا اظہار۔ تو ترتیب تو یہی ہے نا۔ تو سب سے بڑا وہاں کس کا جو ہے بیان آیا؟ سورج کے تعلق سے۔ ایک فیملی میں میرے بھائیوں سب سے اونچا مقام کس کا ہوتا ہے؟ باپ کا ہوتا ہے۔ باپ کی حیثیت فیملی میں سورج کی ہے، اور باپ کو سورج کی حیثیت سے رہنا بھی چاہیے۔ بڑی اہم چیز ہے، سورج کی حیثیت سے رہنا چاہیے، لیکن باپ اس کا اتنا خیال نہیں کرتا آج کے ماحول میں۔ سورج کی طرح سے کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ گھر کا بڑا اور سربراہ، دوسرے کیا ہے؟ سورج میں گرمی ہوتی ہے، تھوڑی گرمی رہنی چاہیے باپ میں۔ باپ اتنا نرم بھی نہ ہو کہ بچے جس طرح سے چاہیں اسے موڑتے رہیں، گھماتے رہیں، اور وہ بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے، اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ غصے کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، غضب جو عربی میں کہتے ہیں، غصہ۔ کبھی یہ سوال آتا ہے کہ غصہ اچھی چیز نہیں ہے، غضب اچھی چیز نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے اندر وہ غضب رکھا ہے؟ کبھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ غصہ ہونا بھی ہمارے اندر ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اسی غصے سے ہی تو ڈر کر کے ہمارے بچے کنٹرول میں رہتے ہیں۔ جو ہے بیوی کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں، میں ایسا جو ہے میں دیر نہیں کروں گی، میں یہ نہیں کروں گی تو میرے شوہر غصہ کریں گے۔ اولاد کیا کہتی ہے؟ بچے کیا کہتے ہیں؟ جب واقعی معنی میں باپ باپ بن کر کے رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹی کیا کہتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، یا میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں گے، میں بغیر پردے کے باہر نہیں جا سکتی کہ میرے باپ ناراض ہو جائیں گے۔ بیوی کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بغیر پردے کے کسی غیر محرم کے سامنے جانے سے بچتی ہے، کیونکہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، غصہ کرے گا میرا شوہر۔ یہ کب ہوگا؟ جب جو ہے وہ گھر کا بڑا جو ہے نا، بڑا بن کر کے رہے۔ تو اس کی مثال سورج کی ہے، اور اس سورج کے سامنے سب پھیکے ہوتے ہیں۔ چاند کی روشنی بھی پھیکی، چاند کی روشنی ظاہر نہیں ہوتی، ستاروں کی روشنی بھی پھیکی ہوتی ہے، اور جب سورج ہے تب سب پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے گھر کے سربراہ کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد یہ عورتوں کے کیا ہیں؟ سربراہ ہیں، وہ گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے بڑے ہیں، گھر کے نگراں ہیں، اور اس نگراں کی حیثیت سے ان کو سورج کا مقام دیا گیا ہے، اور اس مقام کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو بات تھی میرے بھائیوں 11 ستارے اور سورج اور چاند کی۔ ماں کو جو ہے چاند، دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں۔ چاند کے اندر ایک جو اس کی خوبصورتی ہے، عام طریقے سے خوبصورتی کو تشبیہ دینا ہوتا ہے تو چاند سے اس کی تشبیہ دی جاتی ہے۔ یہ تو آپ ہر کوئی اپنے سے جانتا ہے۔ ہمارے یہاں لوکل لینگویج میں جو ہے بیوی کو مہرارو کہا جاتا ہے، وہ اصل میں کیا لفظ ہے؟ وہ ماہرو، ماہرو کہتے ہیں۔ ماہرو کا مطلب کیا ہے؟ کہ چاند جیسا چہرہ۔ ماہ کہتے ہیں فارسی میں چاند کو، اور روح کہتے ہیں چہرے کو۔ تو ماہرو کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل چاند جیسا چہرہ۔ تو ماں کے لیے
ایک تو جو ہے چاند جو ہے اس کے لیے چاند سے تشبیہ دی، دوسری کیا ہے کہ اس کی جو روشنی ہوتی ہے بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، اور سورج کی طرح سے اس میں وہ گرمی نہیں ہوتی، وہ تماوت نہیں ہوتی ہے۔ ماں کی آنچل کا ماں کی آنچل کا جو سایہ ہے بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس آنچل کے سائے میں جب جاتا ہے بچہ تو بڑی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ تو ماں کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور بھائی لوگ کیا ہیں؟ یہ ستارے ہیں، یہ ستارے ہیں، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا مرتبہ ہے، یہ سب ستارے ہیں۔ تو آپ میرے خیال میں اس تشبیہ کو سمجھ گئے ہوں گے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ کیا کہا؟ رأیتہم۔ پہلے بھی رأیتو آ چکا ہے، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مصحف سامنے رکھا کیجئے۔ پہلے رأیتو آ چکا ہے، انی رأیتو احد عشر، میں نے دیکھا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ کیا کہا؟ رأیتہم۔ رأیتہم، ہم یہ پروناؤن ہے، اور یہ پروناؤن لوٹ رہا ہے 11 ستارے سورج اور چاند کی طرف، انہی کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہنے کا کہ گویا دوبارہ کہا گیا کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، دوبارہ یہ کہا گیا ہے کیونکہ رأیت بھی لایا گیا اور ان کے لیے پروناؤن لایا گیا، تو پھر تاکید آ گئی میرے بھائیوں، مزید تاکید پیش کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام، جو بات پیش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے کلام میں اس کا ذکر کیا، تو مزید تاکید، رأیتہم لی ساجدین۔ ترتیب کیا ہے؟ رأیتہم ساجدین لی، میں نے ان 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے میرے لیے سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو چوتھا پوائنٹ تو جو ہے رأیتہم، دوبارہ جو ذکر کیا گیا مزید جو ہے اس کے اندر تأکید پیدا کرنے کے لیے۔ اور آخری پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ، ساجدین لی ساجدین، جو اصل ترتیب کا ہے ساجدین لی، یہ لی اس کا تعلق ساجدین سے ہے کہ میں نے انہیں اپنے کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ کہ 11 ستارے سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور یہی آخری پوائنٹ ہے سجدہ کرنے کی بات۔ یہ سجدہ، چاہے آپ اسے سجدہ تعظیمی کہہ لیجئے یا سجدہ احترام کر لیجئے، ایک سجدہ ہوتا ہے سجدہ عبادت، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جھکتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ سجدہ عبادت کہلاتا ہے۔ عبادت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے جھکا دینا، تذلل کا معنی اس کے اندر عربی میں ہوتا ہے۔ اور یہ سجدہ رب العالمین کے لیے پچھلی امتوں میں اور ہر امت میں یہ سجدہ جو عبادت کا سجدہ ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے جھکا دینا، تو یہ سجدہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے کہ بندہ اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا ہے اور اپنے رب کی جو ہے عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے ذلیل کر دیتا ہے کہ اپنی ناک کو زمین پر رگڑتا ہے اپنے رب کے سامنے کہ اے میرے رب، تو بڑی عظمت والا ہے، تو معبود ہے اور میں عبد ہوں، اور عبد کی عبدیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ناک اپنے معبود کے سامنے، اس کی پیشانی، اس کی ناک
ज़मीन से रगड़ खानी चाहिए। ये तो हर उम्मत के अंदर, जिसे सजदे इबादत कहा जाता है, हर उम्मत के अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, ये किसी के लिए भी जायज़ नहीं है। लेकिन पिछली उम्मतों में जिसे जो सजदे ताज़ीम कहलाता है या सजदे एहतराम, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए भी उसके सामने झुक जाते थे, तो ये तरीक़ा था झुक जाने का। आप हमारे यहाँ भी देखते होंगे, हमारे इस मुल्क में ऐसा है, दूसरे जो है मज़ाहिब के मानने वालों में ये चीज़ है कि वो बड़ों के पैर छूते हैं, बड़ों के सामने जा कर के झुक जाते हैं। तो ये झुक जाना और जो है उनके पैर छूना, ये सब की सब क्या था मामला, कि वो उनको अपना बड़ा मानते हैं और साथ में उनका एहतराम करते हैं, और उसी एहतराम की एक झलक है ये कि अपने आप को उनके सामने झुका दे रहे हैं। तो इसी को सजदे ताज़ीम और सजदे जो है एहतराम कहा जाता है, और यही सजदा यहाँ मुराद है। ऐसा नहीं था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी इबादत नहीं, बस उनका एहतराम। वैसे तो बाज़ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं तफसीर करते हुए, आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में भी यही बात कहते हैं, जब फरिश्तों से ये कहा गया था कि वो आदम को सजदा करें, और इसी तरीके से जो ये जो है देखा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप और अपने भाइयों को कि वो उनको सजदा कर रहे हैं, तो ये भी बाज़ मुफस्सिरीन ने कहा कि ये सजदा अल्लाह के लिए था। वो आदम के लिए भी जो सजदा करने की बात है, उसमें भी बाज़ मुफस्सिरीन ने यही कहा है कि ये सजदा अल्लाह के लिए था। आदम अलैहिस्सलाम की हैसियत सिर्फ किबले की थी, किबले का जो एहतराम होता है, तो इसमें भी एहतराम का ही माना होता है कि जो किबला होता है उसका एहतराम होता है, तभी तो जा करके उसकी तरफ जो है चेहरा करके अपने रब की इबादत करते हैं, अपने रब के लिए सजदा करते हैं। तो यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की हैसियत भी सिर्फ किबले की थी, वरना सजदा तो रब्बुल आलमीन के लिए था। ये भी जो है बात मुफस्सिरीन जिक्र करते हैं कि जैसे इसमें है कि रायतुहुम ली साजिदीन, साजिदीन ली जो कहा गया कि वो मेरे लिए सजदा कर रहे हैं, तो इस वक्त माना करेंगे इसका कि मेरी तरफ जो है सजदा कर रहे हैं, मेरी तरफ अपना चेहरा करके सजदा कर रहे हैं। तो ये तो बात थी मेरे भाइयों इस आयत के ताल्लुक से, और मैं समझता हूँ कि यकीनन आपको ये आयत समझ में आ गई होगी। आयत फिर से पढ़ता हूँ, इस तरह से एक एक आयत पढ़ते जा रहे हैं और उसकी तफसीर हासिल करते जा रहे हैं, तो आयत भी याद हो जाती है। क्या कहा अल्लाह ताला ने, इज़ क़ाल यूसुफ लिअबीह या अबती इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। याद करो उस वक्त को जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा कि ऐ मेरे अब्बा जान, यकीनन मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है, मैंने इन सब को देखा है अपने लिए सजदा करते हुए। ये उसका माना है, और जो पॉइंट थे हमने वो भी आपके सामने क्लियर कर दिए हैं, वाज़ेह कर दिए हैं, इस यकीन के साथ कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हम आज के इस दर्स के ख़त्म होने का ऐलान करते हैं। आगे की आयत इंशाअल्लाह कल उसका दर्स आपके सामने पेश होगा। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।